غسل سے پہلے صرف ایک لفظ اور آپ کی عبادت کا اثر بدل سکتا ہے۔ کیا آپ صحیح طریقہ جانتے ہیں؟ کیا آپ غسل خانے میں داخل ہوتے وقت یہ بڑی غلطی تو نہیں کر رہے؟ 90% لوگ نہیں جانتے۔ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ غسل سے پہلے بسم اللہ کہاں کہنا چاہیے، پھر جب حقیقت جانی تو حیران رہ گئی۔ غسل کرنے کا مکمل طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استغفار کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لیں، اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں میں ڈال لیں، اگر ٹوٹی ہے تو شاور یا ٹوٹی کھول لیں اور ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھوں بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کریں۔ البتہ حائض عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لیں، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کی دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اپنے جسم کے تمام جڑوں اور کانوں کے جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کریں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ لگے، نہ ریح خارج ہو، نہ پیشاب وغیرہ خارج ہو، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لیں۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کو اپنی فرج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے لگا لیں۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بوزائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگا لیں تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، بشرط یہ کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پوچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو یہ بھی لازم نہیں، لیکن صحابہ اسے تکلف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور تھے۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ ساتر ہیں، اور گلے میں پہنے جانے والا کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچی ٹانگوں پر پہنے جانے والا کپڑا زیادہ ساتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تمیز وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من التوابین وجعلنی من المطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں بنا دے۔ خبردار وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ یا شہادت یا کوئی اور کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہ پڑھنے اور نہ ہی کوئی اس کا حکم دیا۔